بچے ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا، تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی ہیں۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ بڑا فضل ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔
لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی۔ یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے، اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے۔ تو سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی۔ بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو۔ اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا، تے اماں دے کول تے آویں 2 منٹ راتی بھئی نہ کھی اماں پیر کڈے نہ رضائی جو تیرے گھٹ چھڑا، اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو سو جا کے، میں کدو کام لگی سا، میں کدو حل وان ڈئی سا، جا سو جا کے۔ بس یہ کاروائی ہے۔ تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے، راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے، اللہ گھٹیا کوئی نہیں سویا بھی کاروائی پائی سو، لیکن وہ سب کو بتاتی ہے۔ تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ، کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ سو گئے، میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے ہیں، وہ شوگر کی مریض ہیں، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے آ گئے۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا؟ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے۔ اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا،